السلام علیکم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں۔ میں آج ایک نئی قسط لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے میری زندگی کی سچی کہانیاں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو آج ایک واقعہ جو میری زندگی میں گزرا اور بہت بڑے امتحان سے میں گزرا، وہ واقعہ بیان کروں گا۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ قسط میری آئے گی وہ میری لائف کی آخری قسط ہوگی۔ پھر کوئی اگر خاص واقعہ ہوا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو اچھے واقعات، موٹیویشنل ویڈیو اور ہیومن رائٹس کے خلاف ورزیاں جو ہوتی ہیں کہیں پر بھی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب میں آپ کو اپنی زندگی کی سچی قسط کے بارے میں، جس میں میرا کچھ امتحان بھی تھا، بلکہ پوری دنیا کا یہ امتحان تھا۔ ہم لاہور میں بڑے اچھے ماحول میں، اچھی جگہ پر رہ رہے تھے، تو کرونا آ گیا۔ ہمارا کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ کرائے پہ تھے، سب جگہوں پہ ہم نے رینٹ دینا ہوتا تھا، اور وہ کافی ہیوی اماؤنٹ بنتی تھی۔ گھر بھی ہمارا پوش ایریے میں تھا، اس کا رینٹ بھی تھا اچھا بھلا۔ تو کرونا آیا تو ہماری جو ادارے کی آمدن ہے وہ بھی رک گئی، اور صرف میری اس دور میں ابھی میں جاب کر رہا تھا، تنخواہ مل رہی تھی۔ تو ہم سب بیٹھے فیملی والے، تو ہم نے ایک میٹنگ کی کہ لاہور میں تو اب ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن روز، اور کاروبار آپ کو پتہ ہے کہ کئی بندے تو بالکل بیچارے کنگال ہو گئے تھے، بہت ہیرو سے زیرو پہ بھی آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ باغ تو ہر ایک کی پکڑتا ہے، تو وہ وقت چلا بھی گیا ہے اور اپنی پوزیشن پہ بھی آ گئے ہیں۔ تو ہم نے پھر ایک فیصلہ کیا، سب فیملی نے بیٹھ کے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں اور اکٹھے ہر ڈیسیژن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، ابھی بھی ہم اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو میرے بڑے بیٹے نے، باقی بیٹی نے، مسز نے، بہو نے، سب نے، ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم گاؤں چلے جاتے ہیں، کہ گاؤں میں خرچہ کم ہے، اور مکان جو ہیں وہ میرے تو نہیں تھے بنے ہوئے، تو میری مدر ان لا کے بنے ہوئے تھے، تو وہ اکیلے تھے اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ میری جو سسٹر ان لا ہے، ان کا گھر خالی تھا، وہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تو بہرحال اس کے گھر ہم نے ٹوٹلی اپنا سامان شفٹ کیا، اور وہاں پر ہم چلے گئے۔ تو ہم نے کیا کیا چیزیں بچا لی؟ ہم نے اپنا رینٹ بچا لیا۔ کوئی بچہ پڑھ ایسا بھی نہیں تھا جو پڑھ رہا ہو، ویسے بھی اسکول کالج بند تھے۔ تو میری بیٹی نے وہاں پر بھی ٹیوشن کا کام شروع کر دیا، کچھ نہ کچھ۔ تو 15 دن میرا بیٹا رہا، اس کے بعد وہ کرونا پہ عمل کرتے ہوئے لاہور میں آ جاتا، اور ہفتے بعد چلا جاتا۔ تو وہ وہاں اپنے عزیز کے پاس سٹے کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ ہفتے بعد یا 15 دن بعد، تو تھوڑا تھوڑا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تو غرض یہ کہ ہم نے وہاں ڈیسیژن یہ لیا کہ ہم اب ادھر ہی گھر بنا لیتے ہیں۔ پیسے نہیں تھے، کوئی 2-2.5 لاکھ روپیہ تھا۔ تو وہاں میرے ہمدلف ہیں، کچھ اور ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ چلیں زمین اپنی ہے تو بنیادیں کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں،
ہم نے کوئی 6 مرلے کی جگہ پہ بنیادیں کر لی اور باقی جو ہے وہ حویلی کر لی کوئی 2 کنال کی. تو بنیادیں جب ہم نے شروع کی تو بہت مشکل وقت تھا. جو ہم تقریباً کوئی 16-18 بندے اکٹھے رہ رہے تھے اور شہر کی سہولیات کے علاوہ گاؤں کی سہولیات تھی. بہرحال گاؤں ہمارا یہ نہیں، تقریباً پانی کی موٹریں وغیرہ لگی ہوئی تھیں، لٹرینیں بنی ہوئی تھیں، اور گیس LPG وہ ہم یوز کرتے تھے، مگر اخراجات بہت کم تھے. تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مکان شروع کر دیا. تو 11 ماہ میں میرے بیٹے نے اور ہم نے ہمت کی اور بہت مشکل وقت ہم نے گزارا. تو 11 ماہ میں ہم نے مکان بنا کے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے. تو ہم نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور بڑے طریقے سے ہم نے اس گھر کو اس 11 مہینے میں ہم نے اتنی، اللہ تعالیٰ نے کرونا میں ہماری اتنی مدد کی کہ ہم نے ارننگ کی اور وہ گھر ہم نے بنا لیا. تو اس قسط کو میں یہیں پر ختم کروں گا. اگلی قسط کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، کھلا رزق دے، سدا سلامت رہیں. آمین ثم آمین.